بتائیں اور کیا حالات رہے؟ نیٹ کے اوپر تو اندھیر نگری ہے، دن رات فتنوں کی جنگ جاری ہے۔ یہی بات میں ابھی کرنے والا تھا، سو آپ نے کہہ لی۔ مرزا انجینئر جو ہے تمام باطل فرقوں کا گٹر ہے، مختصر یہ۔ میرے کو جواب نہیں دے سکتا کوئی مولانا صاحب۔ ہاں وہ بات اس حوالے سے ہم ٹھیک کہتے ہیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا کہ تو نے مجھے کیوں گمراہ کر دی؟ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قرآن گواہ ہے، وما اغویت لی، میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ شیطان نے کہا۔ تو رب تعالیٰ کے پاس شیطان کی اس بات کا جواب تھا یا نہیں؟ تھا نا، تو جواب نہیں دیا۔ شیطان کی بات کا جواب نہیں، فرمایا دفع۔ یہ اس کے ہاتھ کنڈے تو خود اسے بے نقاب کر دیا۔ اب تمام بد مذہب فرقوں کا گٹر اسے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بد مذہبوں کی جو گستاخیاں تھیں نا، وہ تو کتابوں میں رہ گئی چھپی ہوئی، اب عوام کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اس کی زبان سے وہ سب کچھ نکل گئی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اور جن مولویوں کے کلپ اس نے بنا بنا کر یوٹیوب کے اوپر ڈالے ہوئے، اے لطیف عارض ہے، ایک بات ادھرے کی دوسری تیسرے کی چار پانچ اس طرح کے مولوی جو جانور قسم کے مولوی ہیں، وہ تو بدماش کی طرح کہنا آؤ جواب دے، وہ تو ایسا ہی ہے نا۔ ہاں اصل میں وہ انہی کو مخاطب کر رہا ہے نا جو مذہبی کنجر ملا ہے۔ کسی ویڈیو دیکھی نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھے کتاباں میں لکھ رہے ہو، کہتے ہاں لگو بولو۔ وہ سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن ہم ان کا جواب کیوں نہیں دیتے اس طرح کے فتنوں کا کہ پبلسٹی جب کسی چیز کی بڑھتی ہے تو عوام کالا نام ہے۔ اب یہ لعنتی ملا جو ہیں ان کے کسی بات کا جواب نہ دیتے تو اتنا شاید ڈنڈورا نہ پیٹا جائے۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا، کہا تھا ایک بیٹے نے ماں سے کہ امی میں مناظرے پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا میں جیت جاؤں۔ تو اس نے کہا بھئی بیٹا کس سے مناظرہ کرنا ہے، کس بات پہ کرنا ہے؟ نے کہا کہ فلاں مولوی سے ہمارا مناظرہ ہے، اور مناظرہ ہے بھئی کہاں کاڑا ہے کہ چٹا۔ کہ ہمیں جی تجھے دعا کرنی ہے، میں ثابت کرنا ہے کہاں چٹا ہے، ہمیں یہ دعا کرے گے میں جیتے جاؤں۔ ماں نے کہا وہ خود تو دعا کرا یا نہ کرا، کہاں تے کالا ہی ہے وہ تو چٹا ہونا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا امی جی میں منیا تے پھر ہی ہے نا۔ تو جدوں کیا انہوں نے کہا نہیں کہاں چٹا ہے، لوگ سارے متوجہ ہوئے، وہ پہلا بندہ نواں آیا ہے جن نے یہ کیا کہ کہاں چٹا ہے، کہاں تھا کالا ہی۔ وہ بعد میں پبلسٹی بڑی تو مشہور ہو گیا۔ اب اس کنجر نے ان تمام کا جو گٹر ہے نا، بد مذہبوں کا، شیعوں کا، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، مدودیوں کا اور بلیلروں کا، ان سب کا جو گستاخیوں کا گٹر ہے نا، اس گٹر سے یہ ایک جانور نکلا ہے اس عجیب خدا۔ ان کی کتابوں میں گستاخیاں تھیں، وہ ہر ایک کو پتہ نہیں تھا، وہابیوں دیوبندیوں کی، اور بلیلروں نے بھی ایسے مطلب مکاڑے مڑے ہوئے ہیں۔
تو اس نے اب فتنہ اٹھایا کیسے؟ اب اس نے ایک محنت دن رات کی کہ پڑھتا رہا، مطالعہ کرتا رہا، مولویوں سے ملتا رہا، اور ملتا بھی گمراہ مولویوں سے رہا۔ جو اس کے استاد ہیں وہ بھی گمراہ مرے، وہ اسحاق جھالوی خبیث، اور دوسرا زبیر زئی خبیث وابیوں کا، اور مودودی تو اس کا ابا ہے نا۔ خدا بھی اللہ دی آپ کا گٹر ہے، تمام فرقوں کا گٹر ہے۔ سمجھ نہیں آتی کی تو بھی اسی لیے تو کہتا ہے نام سنی نام بابی میں ہوں مسلم علم کتابی، وہی اس کا نعرہ ہے، مسلم ہوں تو علم کتابی ہوں، یعنی مسلم سے مراد مودودی ٹولہ ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم بس مسلمان ہیں۔ اصل میں یہ عکاسی ہے، علم کتابی ہوں، میں خود علم پڑھتا ہوں، کتابوں سے خود حاصل کرتا ہوں، یہ اس کا نظریہ ہے۔ ویسے عوام بڑی ان پچھوا دیکھو عوام مداری کے پیچھے کیسے نہیں لگتی۔ گمراہ ہے، کوئی سمجھانا والا کوئی نہ ہو۔ اب جو مداری ہے وہ کس طرح عوام کو قائل کر لیتا ہے۔ اب اس کا ایک بہت بڑا فالوور تھا، اس کو ہدایت ملے اور اس نے توبہ کی اور اعلانیہ اس سے برات کی، وہ بھی کلپ پہ میں کامل بخاری صاحب ہیں، ان کے ہاں وہ سلسلہ ہوا، وہ کلپ میں آپ کو بھیجوں، اور اس بارے میں اور بھی جو کچھ مواد ہے میں آپ کو بھیجوں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب جیسے میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا جس وقت، اب تو اخیر ہو گیا نا۔ وہی بات جو کبھی میں مثال سنایا کرتا تھا کہ یہودی نے ایک اپنا کھانگڑ چور تیار کیا اور اس سے کہا کہ اپنے آپ ساتھی بنائیں اور ایک گروہ بنا لو، آپ کا کام ہے دن دہاڑے ڈاکہ مارنا۔ تو کھانگڑ چور نے اپنا سب کچھ بنا لیا اور اپنے لیڈروں سے کہا، تابع لوگوں سے کہا کہ آج صبح ہم بینی میں ڈاکہ ماریں گے۔ تو چیلوں نے گرو سے کہا کہ گرو جی دن دہاڑے ڈاکہ مارے سن جتیاں پوڑیاں۔ گرو نے کہا جو میں کہوں گا آپ طریقہ کو اپنائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آپ دن دہاڑے ایک نکڑ سے داخل ہوں گے اور ایک بازار سے بھاگتے بھاگتے گزریں گے اور نعرہ یہ لگائیں گے چور 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 چور۔ آپ رکیں گے نہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں۔ ظاہر بات ہے گاؤں سارا تو آپ کے پیچھے لگے گا نا، بعد میں گاؤں خالی ہو جائے گا تو میں اپنا کام کر لوں گا۔ اب یہودی نے یہی چال چلی، سب سے پہلے اس نے وابی فرقہ لانچ کیا بر صغیر میں، پھر جتنے فرقے اس نے اور بنانے تھے اسی وابیوں سے نکالے ہوتے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی آپ نے کیا نعرہ لگانا ہے، جیسے انہوں نے کہا نا چور چور چور، اب آپ نعرہ کیا لگائیں گے؟ چور کو یہ نعرہ دیا درود اسلام پڑھنا بدعت، جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت، انگوٹھے چومنا بدعت، یا رسول اللہ کہنا شرک، یا غوث اعظم کہنا شرک، رسول اللہ کو علم غیب ماننا شرک، یہ نعرہ لگانا ہے آپ نے۔ تو جو علماء حق اور سنت و جماعت ہوں گے ان کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا، وہ آپ کا تعاقب کریں گے، اور ان کا ایمان حیا عزت غیرت جو ہے وہ اس تعلیم کے استرے سے میں خود صاف کر دوں گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ حال ہے، اب اس نے اس طرح اس گٹر میں سے ایک کیڑا نکالا۔ اب جو مولوی طبقہ بلیلروں میں ہے صرف قصے کہانیوں پہ چلا ہوا، اور وہ جھوٹی کہانیاں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، اسی کو وہ بنیاد بنا کے کنجروں کو بے نقاب کرتا ہے۔ یعنی ایک تو کنجر ہے نا ناچنے والے جن کو پتا ہے کہ ہم کنجر ہیں، یعنی کنجر کو اعتراف ہے کہ میں کنجر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کنجر ہے۔ اب یہ جو مذہبی کنجر ہے نا،
مذہب کے نام پہ جو ملا بنے ہوئے، اس میں یہ ایک اجمل پادری ہے خبیث گڑھ مراجہ کا جسے پیر اجمل رضا قادری کا ہے، ایک وہ خبیث ہے، اور ایک یہ دعوت شیطانی اسلامی والوں کا وہ ثمرہ تاری خبیث ہے، اور ایک وہ سلمان مصباحی ہے۔ یعنی یہ جو کنجر قسم کے ملا اور پیر ہیں جن کو اپنی شخصیت منوانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور جھوٹے قصے کہانیاں سنانا ان کا کام ہے، اور چار پادری بھی اسی میں ہے۔ اب صاحب کا جو تبلیغ انہوں نے کی ہوئی ہے، عوام میں بتائی ہوئی ہیں باتیں، اس نے وہ سنی پڑی ہوئی ہیں، وہی وہ ساتھ لگا دیتا ہے، اور عوام ظاہر بات ہے ادھر یہ دکھا کر عوام کو سنیوں سے نکالتا ہے، جب ساز لگ جاتے ہیں تو پھر گستاخیاں ان کو گستاخیاں بھی سکھاتا ہے۔ اب اسی کا ایک فالور تھا یا ننکانے میں رہتا ہے، علی حمزہ اس کا نام ہے، وہ ساجد جو ہے نا نعمت، اس کا غالباً کلاس بھیروئی کو دوست وغیرہ تھا، تو اس سے وہ ادھر ہی کہتا کہ یار بس یہ جو ہے نا مرزا بہت آدمی اچھا ہے، تحقیقی آدمی ہے۔ اب تو ساجد نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا اس طرح کہتا ہے، میں نے کہا اس کا نمبر ہے، اس نے نمبر مجھے دیا اس کا علی کا، پہلے ایک دو چیزیں میں نے اسے بتائیں تو اس نے آگے سے تھوڑا سا ہتھیار اٹھایا کہ یہ کاٹے ہوئے کلپ ہیں، یہ وہ، اس سے کیا پتہ چل سکتا ہے۔ پھر واپسی میں نے اسے باعث کی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کاٹے ہوئے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اب میں کہوں کہ مرزا کتنے کلپ کاٹ کر بناتا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا، مقصد کلپ کاٹنا نہیں ہے، مقصد جو یہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی ماں کو گالی دے اور حسین ترین الفاظ ہوں، بیچ میں گالی والا لفظ آ جائے تو اب کیا ہم کہیں۔ اب اس کتے نے تو خیر اس کا پھر کوئی جواب واپس نہ آیا، اس کو اس کے میں نے کلپ بھیجے مرزے کی بکواسات کے، اور پھر علماء کے کچھ کلپ بھیجے کہ علماء کو سنو۔ آپ سنتے کن کو؟ جو پہلے ڈورو ہیں، ڈورو کو سنتے ہو۔ ہماری نوجوان نسل کے بگڑنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو نہیں سنا، اور جو ہمارے ہاں جن کو علماء متعارف کیا گیا تو وہ مراسی ہے، خنزیر ہے، یہ عمران آسی خنزیر کتے کا پتر جو قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، بکواسات کرتا ہے، اور جعفر قریشی خبیث ہے۔ یعنی سنی عوام میں یہ ہیرو ہیں، اور ان کی بکواسات ساری اس نے اٹھا کر جوڑی ہوئی ہے ساتھ۔ اب نعوذ باللہ وہ تو یہاں تک بکواس کرتا ہے کہ جب توحید بیان کرنی، جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں کی توہین تو ہوگی۔ یعنی جو باتیں تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی خبیث نے لکھی تھی، وہابیوں کا جو ابا ہے ہندوستان میں، اور سعودیہ میں ابن عبد الوہاب نجدی بدبخت نے جو کتاب التوحید میں لکھا تھا، ان سب کی ٹٹی اس کے منہ سے نکل رہی ہے۔ وہ کتابوں میں چھپی ہوئی تھی، وہ چھپی ہوئی تھی عوام سے۔ اب یہ نیٹ ایسا میڈیا فتنہ ہے کہ اس کے اوپر جو مرضی چاہے بول لے، کیونکہ آزادی ہے نا مذہبی، جو چاہے بول لے۔ ہر فرقے میں گستاخیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں جو دین کو ماننے والا ہے وہ کبھی گستاخ نہیں بن سکتا، جو سچے دین کو ماننے والا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ گستاخ نہیں بن سکتا۔ اب سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے کہ جن کنجروں کی اس نے ویڈیو ساتھ لگائی، عوام ان کو عالم سمجھتی ہے، جو مذہبی کنجر ہے ان کو عوام ایسا سمجھتی۔ تو اس لیے ہمیں اس کو تھوڑا سیدھے بیٹھو بھائی، اس لیے اس مرزے کے حوالے سے جتنا آج ایک فتنہ یہ لانچ ہو چکا ہے نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے، اب ترکوں نے ڈرامہ بنایا، ارطغرل عثمان چل رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے ایک بچوں کا یعنی ذہن سازی کی اسلام ابھارنے کے لیے،
ایسے ہی کئی بچوں کے ذہن میں کوئی جذبہ پیدا ہو، اگرچہ ڈرامہ ہے، سمجھ نہیں آئی، اگرچہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہی، لیکن پھر بھی ایک انہوں نے شخصی کردار جو طریقہ ہے وہ انہوں نے دکھایا، اس سے ایک بچوں میں ایک جنون پیدا ہوا۔ اب یہودی نے جب دیکھا کہ جو بچے ہیں ذہن رکھنے والے، ان کے لیے اس فتنے کو لاج کر، نوجوانوں کو نوجوان کے پیش کر، اب جو کنجر ایجنٹ ہے اگر لاکھ ہم دلائل دے کوئی مانے گا نہیں، لیکن پیچھے اس کے جو بھی ہے وہ یہی ہے۔ فتنہ ہاری ساری بندہ اٹھا سکتا ہے، عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو شاطر انتہائی اور چلاک چرب زبان ہو وہی فتنہ اٹھا سکتا ہے، اور جس کو بولنا ہی نہیں آتا ہے وہ کیا اٹھائے گا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے بنیادی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ مجمع اکٹھا کر لینا یہ آج کل کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے ہاں بلیروں میں تو آپ دیکھ پکا لیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ان چیزوں کو شرک کہتا ہے اور کھانا وہ بھی سب کو دیتا ہے، کہتا ہے جیب سے دیتا ہوں، چندہ نہیں لیتا ہوں۔ ظاہر بات ہے جو چندہ نہیں لیتا بندے تو لیتا ہے، تو بندے کیسے لیتا ہے؟ جو بندے اس کے چندہ بھی ہونے کا، اب لفظ چندے کا چھوڑا بندے کا لے لیا، تو بھائی چندے سے بندہ بڑا ہے نا، چندہ تو ایک نے دینا ہے، اب جو بندہ ہی اس نے ہائی جیک کر لیا تو اس بندے کی ساری نسل ہی اب اس کے لیے چندہ ہے۔ تو قیامت والے دن مسلمانوں میں جب جہنم میں لوگ جائیں گے، گمراہ لوگ جہنم میں جب جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تو یہ گمراہ جس نے گمراہ کیا ہوگا، جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، ان کے گریبانوں پہ وہ ہاتھ ڈالیں گے، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے تھے جسے چھوڑ کر، اور اس کے گریبان پکڑے گے جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے مولا ان کو اس کو دونا عذاب دے، دگنا عذاب دے، اس نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور پھر جب وہ آتے ہیں درباروں پہ خرافات جب ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں وہی کوٹ کرے گا جو قرآن پاک میں کتوں کی مذمت کے بارے میں، جو بابیوں اور دیوبندیوں کا اکٹھا میں جاتے ہیں، وہی آتے ہیں۔ صرف شاطری اور چلاکی، نوجوانوں کے پاس اپنا دین ایمان سمجھا نہیں، علماء کو سنا نہیں، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ سمجھیے بات؟ تو اس طرح ہمارے ماحول معاشرے میں آج کے اس دور میں جتنے نوجوان طبقہ اس فتنے سے متاثر ہے، کیوں متاثر ہے؟ کہ ایک نیچر ہے انسان کی، جو عقل ہے یہ تقاضا ہے، فیصلہ کرتے یار یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اب جس بری چیز کی فطرت عقل اس کی نفی کرتی ہے، ہاں یہی المیہ ہے۔ کیونکہ ان کنجروں نے، مذہبی کنجروں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب کسے سنائے، دین نہیں بتایا، کسے سنائے۔ اب مثال کے طور پہ سالوں سے یہ قصہ مولویوں میں چل رہا ہے، حضور غوث پاک کے دھوبی والا، چار پادری نے بھی بیان کیا اور بھی کئی لوگوں نے بیان کیا، ممکن ہے ہم نے بھی کہیں بیان کیا، لکھا ہوا سب کی کتابوں میں ہے۔ اسی طرح اب یہ جو بابا فرید علیہ رحمہ کے حوالہ سے بہشتی دروازہ، اب بہشتی دروازہ جیسے یہ بیان کرتے ہیں ایسے ہے نہیں، جو حقیقت ہے وہ اس کو چھپاتا ہے، انجینئر چھپاتا ہے، کنجر اس کو، اور جو نہیں وہ یہ ملوڈے بیان کرتے ہیں، اور عام کے ذہن یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بس آپ بہشتی دروازہ گزر جائے تو آپ جانتی ہیں بخشے گئے۔ اب یہ تصور ہے ہی غلط، یہ ہے ہی غلط۔ برکت حاصل ہو جانا اور ہے، بخشش مل جانا اور ہے۔
تو مرزا کنجر تو برکت کا ہی منکر ہے. اب انہوں نے برکت چھوڑ کر انہوں نے نجات بنا لی جو گزرنے والے. اب اس نے ادھوری بات کی، برکت کا ویسے منکر بن گیا، اور جو عوام کا ذہن بنا ہوا ہے اس پہ اس نے تنقید کر دی. تو اب جو ذی شعور تھے نوجوان، انہوں نے سمجھا بات ٹھیک ہے. یہ آدمی، یہ بطور مثال میں نے آپ کو سمجھائی ایک دو بات. اب وہ خبیث تو کتے کا بچہ جو مرزا ہے وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس نے خوش ہونا ہے، کیونکہ ڈھیٹ انسان کو ہونا چاہیے. ڈھیٹ کو کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ دکھ اس بات کا ہے کہ سنی عوام کو اپنے دین اور اپنے سنی عقیدے سے رغبت ہی نہیں. نہ پیروں سے ان کی جان چھوٹے، نہ جمعرات مولویوں سے، جمعراتی مولویوں سے ان کی جان چھوٹے، نہ یہ دین کو سمجھنا چاہتے. یہ المیہ ہے. اور کتنے نوجوان ہیں جو ان فتنوں کی زد میں. اب جس کا بھی تھوڑا سا مذہبی ذہن ہوگا نا، وہ لا محالہ اس کنجر کو سنے گا، اور سن کر پھر اس کو وہ جناب پھر وہ ساتھ حوالے دیتا ہے، ایسے سامنے کر دیتا ہے، لکھا ہوتا ہے، جو بول رہا ہوتا ہے ادھر سامنے ہوتا ہے. اب یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حدیث پڑھ دی، سامنے دکھا دی، مطلب اپنا بیان کر دیا. یہی گمراہی کی بنیاد ہے. حالانکہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں. جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، یہ قرآن فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ہر حدیث لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، ہر حدیث بیان مت کرو. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایسی بات نہ کہو جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہو. کیا تم وہ بات کر کے ان کو اس کا منکر بنانا چاہتے ہو؟ سمجھے بات. اب اس کنجر نے وہی حدیثیں لی جو عوام کے سامنے بیان کرنے والی نہیں، اور ادھر سے رٹا لگائیں گے. بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھو. ڈائریکٹ بھائی قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا. اب ڈائریکٹ قرآن پہ لگانے والے یہ فتنہ گر جو ہیں، پہلے خود ڈائریکٹ لگے اور کہاں پہنچ گئے. اب جن کو وہ لگائیں گے یا لگایا یا لگانا چاہتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اب ڈائریکٹ قرآن بچہ پڑھ رہا ہے، قرآن پاک میں آ گیا لکھا ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. اب نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اب جو بچہ پڑھے گا یہ ہے ذہن میں تو آئے گا نا کہ نبی ہیں یونس علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں میں ظالموں میں سے ہوں. تو یہاں سے سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ اس کے دل میں انبیاء کی عظمت کم ہوتی جائے گی. جب نعوذ باللہ نقل کفر نباشد نبی ظالم ہو سکتے تو ہم کہہ دیں. یہاں سے اس کی بکواسات پھر آگے پھیلتی جائے گی. یہ ڈائریکٹ پڑھا ہے اس نے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ایک بطور مثال میں نے آپ، اب ہے تو قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے قرآن پاک میں آیا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. اب پڑھنے والے نے ترجمہ ڈائریکٹ پڑھا. جب آدم علیہ السلام غلطی کر سکتے ہیں تو ہم تو اولاد ہیں، ہم کیوں نہ کریں گے؟ یہ ڈائریکٹ پڑھنے کے نتائج ہیں. قرآن پاک خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بتیرے ہی سے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر، اور بتیرے ہدایت پا جاتے ہیں. اب یہ تو ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے سیدھا راستہ مانگنے کی دعا فرما دی نا تعلیم. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو جن پر انعام ہے ان کے پیچھے چلنا ہے. اب جیسے انہوں نے قرآن سمجھایا ہم نے ویسے ماننا اور سمجھنا ہے. اگر ڈائریکٹ ہی سمجھنا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین قرآن الحدیث، قرآن حدیث کے راستے پہ چلو. یہ سورۃ فاتحہ میں نہیں ہے، وہاں انعام والوں کا راستہ ہے. معلوم ہوا پہلے سکھانے والا چاہیے پھر سیکھا جائے گا. اب سورۃ فاتحہ ہی پہ ہم بات نہیں کرتے اتنی لمبی. سنی سچا وہی ہے جو پوری فاتحہ پہ یقین رکھتا ہے. ابتدا میں ہے نا قرآن پاک کے شروع میں فاتحہ پہ پورا ایمان جس کا ہے وہ سنی ہے. فاتحہ پہ جس کا پورا ایمان ہے وہ سنی ہے، وہ سنی مسلمان. اب پڑھتے تو سب فاتحہ ہیں، کہ فاتحہ بتاتی توحید بھی ہے، تقلید بھی، تردید بھی، تینوں چیزیں فاتحہ بتاتی ہے. ایک ٹولہ توحید شیطانی لیے بیٹھا ہے، ایک ٹولہ اللہ والوں کی کرامتیں لیے بیٹھا ہے، اور ایک ٹولہ ان سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے، نیچری ٹولہ یہودیوں اور عیسائیوں سے. تو پورا سنی وہی ہے. یہ ہم بات ختم کر رہے ہیں. پورا سنی وہی ہے جو توحید بھی اللہ والوں والی، اللہ تعالیٰ والوں کے رستے پہ چل کر، یہ توحید ہے. اور تقلید اللہ والوں کے پیچھے چلنا ہے. اور تردید جو ہے یہ دشمنان اسلام کی نفی کرنا ہے، ان سے نفرت رکھنا ہے. یہ تین باتیں جہاں ہیں وہ پورا سننی ہے. اور یہ تینوں باتیں میں حمد تعالیٰ ہمیں اپنے شیخ سے ملی ہے. وہی بات ادب، غیرت اور کفر سے نفرت. یہ خلاصہ ان کو مد نظر رکھیں تو پھر نجات کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ عید کے بعد ہی جائیں گے؟ ہاں یعنی چھٹی آئے ہو، عید یہاں کرو. ٹھیک ہے. آپ کے جو مزید دوست ہیں نا اس الجھن میں پڑے ہو، ان کے رابطہ نمبر مجھے نہ سینڈ کرنا. اور اس گروپ میں ایک گروپ میں آپ کو بھیجوں گا، اس گروپ میں آپ ایڈ ہو جائیے گا تو ان تمام مرضوں کا علاج ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. اور جتنے کوشش ہو سکے اپنے ساتھیوں کو ان فتنوں سے بچاؤ اور خود بھی بچو. علماء کو سنو. ان مقررین کی کوئی بات آپ کے سامنے رکھے اس کا چہتا مرزے کا تو آپ سادہ سمپل جواب دے سکتے ہیں بھائی ایک مذہبی کنجر ہے اور ایک فلمی کنجر ہے، ایک مذہبی کنجر ہے. ہم ان دونوں سے بیزار ہیں، کسی عالم دین کی بات کرو. یہ اصول ذہن میں رکھو. عالم دین کو سننے والے کا ایمان محفوظ رہتا ہے. صحیح سنی عالم دین یہ ہیں بہت، اس کام اس دور میں بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس لیے علماء سے رابطہ رکھو، جہلاء سے نہیں. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. جہالت عام ہو جائے گی یعنی لوگ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس حالات میں ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو سبق